حضرت ابراہیم آزر کے گھر پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، ان 5 اولو العزم میں سے جو سارے رسولوں کے سردار ہیں. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، لاکھوں انبیاء اور رسول آئے، ان میں سے 313 ایسے ہیں جن کو رسول کا خطاب ملا ہے، 314 اور تعداد کے بارے میں اختلاف موجود ہے. ان 313-14 میں سے 5 ایسے ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں. ان 5 میں سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اجماع امت ہے. اگرچہ تلک رسول، یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پہ فضیلت اللہ نے دی ہے، لیکن ہم نے کسی کی توہین اور تنقیص اور ان کا ایسے مقابلہ موازنہ نہیں کرنا کہ ایک نیچے ہو اور دوسرے کا پہلو اوپر ہو. لیکن یہ بات کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے رسولوں کے انبیاء کے سردار ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی فخر، کوئی عجابت، کوئی انکار موجود نہیں. اور دوسری بات جس کے اوپر اجماع امت ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان اولو العزم رسولوں میں سے بھی اگر کوئی پہلے نمبر پہ ہے تو وہ ابراہیم ہے. اور اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں کہ ان کے آ جانے کے بعد بعض مفسرین اور محدثین نے یہاں تک لکھ دیا کہ جب یہ آ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء اور رسول، بعض روایات کے اندر 80,000 کے قریب رسول، نبی، پیغمبر ان کی اولاد میں سے بھیجے اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا، ان کو جد الانبیاء کہا گیا. اور بعض مفسرین نے ایک نقطہ لکھا جس کے بارے میں صحیح انفارمیشن موجود نہیں ہے کہ آیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں. بعض مفسرین نے اس بات کو بھی لکھ دیا کہ ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر اور رسول آئے سارے کے سارے ابراہیم کی اولاد میں سے آئے. یہ بھی ایک شرف اور فضیلت کی بات ہے. اور آپ دیکھیے پھر موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یعقوب، یوسف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انتخاب کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے دھرتی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کی تخلیق کی، اس کے بعد زمین کو ٹٹولا گیا. وہ دل جو سب سے اعلیٰ تھے، جو سب سے افضل تھے، ان کے سروں کے اوپر اللہ رب العزت نے امامت کا، قیادت کا، سعادت کا یعنی نبوت اور رسالت کا تاج رکھ دیا. اور اس کے بعد یہ بھی حدیث صحیح ہے، اس کے بعد سارے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، سارے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، اور جو سب سے مقدس اور محترم نکلے ان کو ان انبیاء کا صحابی بنا دیا. یہ رسول اور پیغمبر، یہ ابراہیم، ان کی اتنی فضیلت، اتنی منقبت کیوں ہے؟ امی عائشہ اور دیگر امہات یہاں تک کہہ اٹھی کہ ابراہیم نے اللہ کی ایسی بندگی کی، ایسی اطاعت کی کہ ابراہیم کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک امتوں میں منتقل کیا، حتیٰ کہ سب سے زیادہ اعمال ابراہیم کے جس امت کو حاصل ہوئے وہ کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، پاکیزگی اور طہارت کے وہ خوبصورت اعمال کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امی عائشہ کا فرمان، امہات المومنین کا اجتہاد اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو 10 کام پاکیزگی کے اختیار کیے، طہارت کے اختیار کیے، اللہ نے وہ 10 کے 10 اس امت کے اوپر واجب قرار دے دیے. کون سے تھے؟ ناخنوں کو کاٹنا، زیر ناف بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، مونچھوں کو کتروانا، ختنے کو کرنا. پاکیزگی کے وہ جتنے انداز اللہ رب العزت کو مقصود تھے، اللہ نے، آپ خود بتائیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جب طہارت اور پاکیزگی کے احکامات ابراہیم کے اوپر نازل ہو رہے تھے، حکم آیا کہ اب ختنہ بھی کرنا ہوگا. ابراہیم کی عمر بڑھاپے کے اندر قدم رکھ چکی ہے، 1 سیکنڈ نہیں لگایا، پتھر کے ساتھ وہیں پہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے
اس سنت کو بھی ادا کیا، اور یہی وہ سنتیں ہیں جو اس امت کے اندر بھی جاری و ساری ہیں۔ بتائیے آج اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، نہا کے آ رہا ہوتا ہے، پاکیزگی کو اختیار کر کے آتا ہے۔ یہ جو پاکیزگی کے خوبصورت انداز ہیں، یہ جو طہارت کے خوبصورت انداز ہیں، حتیٰ کہ پانی کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ جو طہارت کے انداز امت محمدیہ کو سکھائے گئے ہیں، وہ بھی ابراہیمی کی عطا اور دین ہے، اور اس امت میں جاری و ساری ہیں۔ ابراہیم اتنا بڑا پیغمبر اور رسول ہے، آذر کے گھر پیدا ہوئے، گھر میں دیکھا بت بن رہے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی کم عمر ہیں، ذہن میں یہ بات آ رہی ہے میرا باپ تو خود بخود ان کو بناتا ہے، لوگوں کو بیچتا ہے، خود بناتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ خود بناتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، خود بیچتا ہے، خریدنے والا کہیں پیسے دے کے خریدتا ہے، گھر لے جا کے اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ یہ خیالات حضرت ابراہیم کے دماغ میں بچپن سے آ رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ جو ہاتھ سے بنایا گیا، یہ جو تراشیدہ، یہ جو میرا باپ بنا رہا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تو میرے گھر میں بنتا ہے، پھر کیسے ایسا مقدس اور محترم ہو جاتا ہے کہ اس کی عبادت شروع کر دی جاتی ہے؟ یہ بات کچھ گڑبڑ ہے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خیال آ رہے ہیں۔ ابراہیم ستارے کو دیکھتے ہیں، مفسرین نے اس حوالے سے لمبی چوڑی بحث کی جو سیرت ابراہیم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ ابراہیم ستارے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہاتھ سے بنایا گیا نہیں ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ رب ہونے کے زیادہ لائق ہے، بت کی بجائے یہ عبادت کے زیادہ لائق ہے، یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں لگتی، یہ یہاں سے بہت دور ہے، یہ چمک رہا ہے، یہ چمکدار ہے، یہ ٹمٹما رہا ہے، یہ روشنی بتاتا ہے، یہ رستوں کو بتاتا ہے، یہ جہتوں کی خبر دیتا ہے، اس کو آسمان کو مزین کیا ہوا ہے، چراغ ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ کہا یہ میرا رب ہے۔ جب صبح ہوئی، ستارہ غروب ہو گیا، ابراہیم نے کہا جو ڈوب جائے وہ ابراہیم کا رب نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن پھر مظاہر فطرت کا جائزہ لے رہے ہیں، چاند ہاں یہ ستارے سے بڑا ہے، نظر آنے میں تو بڑا ہی ہے، اور یہ روشن بھی زیادہ ہے، اس کی چمک بھی بہت ہے، اس کی وجہ سے مد و جزر پیدا ہوتا ہے، فصلیں پکتی ہیں، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ صبح ہوئی، چاند کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، ابراہیم کے دل سے آواز نکلی جس کی روشنی ختم ہو جائے وہ ابراہیم کا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھنا شروع کر دیا، ہاں ہاں یہ بڑا ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ یہ تفصیلی موضوع آپ کے سامنے سیرت ابراہیم میں رکھا تھا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ بڑا ہے، یہ زیادہ روشن ہے، یہ زیادہ چمکدار ہے، سردیوں میں گرمی پہنچاتا ہے، گرمیوں میں فصلوں کو نشو نما کرتا ہے، گندم اگتی ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا۔ سورج جب غروب ہو گیا، ابراہیم کے دل کو چوٹ لگی، کہا ایک ڈوب گیا، ایک کی روشنی ماند پڑ گئی، ایک غروب ہو گیا۔ دل سے کیا آواز نکلی؟ یہ فطرت ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو تخلیق کا مقصد سمجھ آ جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔